بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 106 کو پڑھیں گے، اور آج کے سبق کا عنوان ہے امثلہ میں تسامح۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت ثم بعد هذه المسامحات الثلاثة سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں ثم بعد هذه المسامحات الثلاثة قد تسامح في امثلته، پھر ان تین مسامحتوں کے بعد مصنف نے معمور بھی کی مثالوں میں بھی تسامح کیا ہے۔ حیث قال، اس طور پہ کہ ماتن نے فرمایا کالوضوء والجہاد والقدرۃ التي يتمكن بها العبد من اداء ما لازمہ، فرمایا کہ جیسے وضو، جہاد اور وہ قدرت جس کے ذریعے بندہ اس چیز کے ادا کرنے پہ قادر ہوتا ہے جو چیز اس پر لازم ہوتی ہے۔ فالوضوء مثال للمأمور به الذي لا يتعدى الغير بأدائه، پس یہاں جو وضو ہے یہ اس معمور بھی کی مثال ہے جس کی ادائیگی سے غیر ادا نہیں ہوتا۔ فإنه في نفسه تبرید وتنظیف للأعضاء وإضاعة للماء، فرمایا کہ کیونکہ وضو فی نفس ہی وہ اعضاء کو ٹھنڈا کرنے، صاف ستھرا کرنے اور پانی کو ضائع کرنے کا نام ہے۔ وَإِنَّمَا حَسُنَ لِأَجْلِ أَدَاءِ الصَّلَاةِ، اور پھر وضو اگر اچھا ہے تو وہ ادائے صلات کی وجہ سے اچھا ہے، یعنی اگر وضو حسن ہے تو نماز کی ادائیگی کی وجہ سے ہے۔ والصلاة مما لا يتعدى بنفس فعل الوضوء بل لا بد لها من فعل آخر قصدا، اور نماز ایسی چیز ہے جو نفس فعل وضو سے ادا نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے قصداً دوسرا فعل بھی ضروری ہے، توجد بہ الصلاۃ، کہ جس سے نماز موجود ہوتی ہے۔ فَإِذَا نَوَى فِي هَذَا الْوُضُوءِ كَانَ مَنْوِيًّا وَقُرْبَةً مَقْصُودَةً يُثَابُ عَلَيْهَا، اور جب اس وضو میں نیت کی تو وضو مقصود ہو جائے گا اور قربت مقصودہ ہو جائے گا اور اس پر ثواب بھی دیا جائے گا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ اب آئیے آج کے سبق کی باقاعدہ وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ شارح یعنی جو منار کے شارح اور نور الانوار کے مصنف ملا جیون علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح حسن لغیر ہی کی تقسیم کے دوران ماتن سے تین تسامح سرزد ہوئے، تو وہ تینوں میں سے پہلا یہ تھا کہ انتشار ضمائر کی صورت پیدا ہوئی، وہ ہم نے پیچھے بات کی بھی، یکون میں ضمیر اور وغیرہ۔ اور دوسرا جو تسامح ہے وہ یکون حسنا لحسن
فی شرط ہی کو مستقلاً چھٹی قسم شمار کرنے کی یہ جو مسامحت ہوئی یہ بھی دوسرا تسامح ہے۔ اور تیسرا بعد ما کان حسنا لمعنی فی نفسہ او ملحقا بہ کے بعد او لغیرہ کی جو قید ہے اس کو ذکر نہ کرنے کی وجہ سے پھر مسامحت ہوئی۔ تو فرمایا کہ جس طرح حسن لغیرہ کی تقسیم کے دوران ماتن الرحمہ سے 3 مسامحتیں سرزد ہوئی ہیں، تو اسی طرح مثالوں میں بھی مصنف الرحمہ یعنی جو منار کے مصنف ہیں ماتن الرحمہ ان سے مسامحت ہوئی ہے، جیسا کہ اس کی مزید وضاحت آ بھی رہی ہے۔ بہرحال حسن لغیرہ کی پہلی مثال وہ وضو ہے، کیونکہ وضو ایسا معمور بھی ہے جو بذات خود حسن نہیں ہے، بلکہ اس میں ادائے نماز کی وجہ سے حسن آیا ہے۔ وضو کو اگر بذات خود دیکھا جائے کہ یہ حسن کیوں نہیں ہے، تو اس کی بات بالکل واضح ہے کہ وضو بذات خود حسن اس لیے نہیں ہے کہ وضو در حقیقت اعضاء کو ٹھنڈا کرنے اور اعضاء کو صاف ستھرا کرنے اور پانی کو ضائع کرنے کا نام ہے، اور اعضاء کو ٹھنڈا کرنے، صاف ستھرا کرنے اور پانی کو ضائع کرنے میں شرعاً اور عقلاً کوئی حسن نہیں ہے، کیونکہ پانی ضائع کرنا تو یہ ایک طرح سے قباحت ہے اور یہ تو ایک قبیح فعل ہے، اور اعضاء کو ٹھنڈا کرنے میں بھی کوئی ایسا حسن نہیں ہے، تو لہٰذا یہ بذات خود وضو کوئی حسن فعل نہیں ہے، اچھا فعل نہیں ہے، لیکن یہی وضو جب نماز کے ارادے سے کیا گیا ہو تو وہ ایسی عبادت مقصودہ ہو جاتا ہے جس پر ثواب مرتب کیا جاتا ہے، اور جس چیز پر ثواب مرتب ہو جائے وہی حسن کہلاتا ہے، لہٰذا وضو بھی حسن ہوگا مگر نماز کی وجہ سے، اور جو چیز غیر کی وجہ سے حسن ہو تو وہ حسن لغیرہ ہی کہلاتی ہے، لہٰذا وضو بھی حسن لغیرہ ہی ہوگا۔ اور فعل وضو ادا کرنے سے چونکہ نماز ادا نہیں ہوتی بلکہ نماز کے لیے علیحدہ سے ایک فعل کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے وضو حسن لغیرہ کی قسم اول لا یتعدی بنفس المامور بھی ہوگا، یعنی کہ وضو کرنا یہ اگرچہ حسن ہوا نماز کے واسطے کی وجہ سے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وضو کریں تو نماز بھی ادا ہو جائے، بلکہ وضو ایک الگ فعل ہے اور اس نماز کو ادا کرنے کے لیے ایک الگ فعل کی ضرورت پڑے گی۔ اگر کسی شخص نے وضو کیا اور نماز الگ سے نہ پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، چونکہ نماز کے لیے ایک الگ فعل کی ضرورت ہے، اس لیے وضو حسن لغیرہ کی قسم اول لا یتعدی بنفس المامور بھی کہ جو مامور بھی کی بذات خود سے ہی ادا نہ ہو اس میں داخل ہوگا۔ اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ وضو کو حسن لغیرہ کی مثال میں پیش کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ وضو اگر بغیر نماز کے ارادے سے کیا گیا تو بھی وہ طہارت ہے، اور طہارت فی نفس ہی حسن فعل ہے، یہ کوئی برا فعل تھوڑی ہے، قبیح تھوڑی ہے، یہ تو اچھا ہے۔ اسی لیے شریعت نے وضو پر مداومت کو مندوب قرار دیا ہے، اگر کوئی شخص باوضو رہتا رہے تو شریعت نے اس کو مستحب قرار دیا ہے، اور شرعاً جو چیز مستحب ہو جائے وہ حسن ہوتی ہے، پس معلوم ہوا کہ وضو بذات خود حسن ہے، تو زیادہ بہتر یہ تھا کہ اس کی مثال میں سعی
الی الجمعہ کو پیش کیا جاتا، چونکہ وضو میں بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ خود حسن ہے طہارت کی وجہ سے، تو زیادہ بہتر یہ تھا کہ حسن لغیرہ کی مثال میں سعی الی الجمعہ کو پیش کیا جاتا، کیونکہ سعی میں قطعاً کوئی حسن نہیں ہے، بلکہ اس میں صلاۃ جمعہ کی وجہ سے حسن آیا ہے، اور نفس سعی سے چونکہ نماز جمعہ بھی ادا نہیں ہوتی بلکہ نماز جمعہ کے لیے ارادہ فعل کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے یہ حسن لغیرہ کی قسم اول لا یتعدی بنفس المأمور بہ کی مثال میں شامل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ ہمارے آج کے سبق کی کہانی تھی، اس کو اچھے انداز سے سمجھیں، نوٹ کریں اور خلاصہ اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی عطا فرمائیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ مصنف سے جو تسامحات ہوئے ان کا ذکر فرمائیں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ یہاں وضو کے بجائے کون سی مثال کو ذکر کرنا زیادہ مناسب تھا، وجہ بھی ساتھ ذکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔